گھڑی میں رات کے 12 بج رہے تھے۔ مہری نے ایک نگاہ بیبی کاٹ میں سوئی انشرا پر ڈالی تھی۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ گہری سانس لیتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد وہ بس سونا چاہتی تھی۔ آنکھوں میں امڑنے والے آنسوؤں کو چھپاتے وہ خاموشی سے اپنے بیڈ تک چلی آئی تھی۔ سیاہ رنگ کے نائٹ گاؤن کی ڈوریاں کستے اس نے بالوں کی بنی ڈھیلی سی پونی کو بھی کھول ڈالا تھا۔ چند لمحے تک وہ آئینے کے سامنے ہی ساکت کھڑی رہی۔ آنکھوں کی نلاہٹیں ویسی ہی تھیں، لبوں کا خوبصورت کٹاؤ اور ستواں ناک میں چمکتی ہوئی ہیرے کی ننھی سی لونگ جو اس کی زندگی کا واحد قیمتی تحفہ تھی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ مہرین کے لبوں پر آ ٹھہری۔ کمر تک آتے لمبے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے اس نے جیسے خود کو ہر سوچ سے آزاد کرنا چاہا تھا۔ آئینے میں اس کا دراز قد نمایاں ہو رہا تھا۔ اپنے بے مثال حسن سے نظر چڑھاتی وہ پلٹ کر بیڈ تک چلی آئی تھی۔ یہ حسن کسی کام کا نہ تھا اور نہ ہی زندگی بھر اسے کسی قسم کا کوئی سکھ ملنے والا تھا۔ یہ بات تو طے تھی، تو پھر آخر اتنی بے چینی کس بات کی تھی؟ کروٹ بدل کر وہ سونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کمرے میں جلتے نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں کمرے کا ماحول خوابناک سا لگ رہا تھا۔ اسے ابھی لیٹے 5 منٹ ہی گزرے تھے جب دروازے پر ہوتی ہلکی سی آہٹ نے اسے پلکیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کون ہے وہ؟ بے اختیار اٹھ بیٹھی تھی۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ روشنی کی ہلکی سی لکیر اندر آئی اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی دائیں ہاتھ کے بازو پر کوٹ رکھے 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد سفید شرٹ کی آستینیں اس نے کونیوں تک فولڈ کر رکھی تھیں۔ مہری نے بمشکل اپنی نگاہ چرائی۔ سو گئی، وہ دھیمے سے بولی تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ اندر داخل ہونے والے زارون علی آفندی کو صرف اپنی بیٹی میں دلچسپی ہے۔ وہ اس کمرے میں صرف اپنی بیٹی کو ہی تو دیکھنے آیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا بیبی کاٹ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چند لمحے تک نیم اندھیرے میں وہیں کھڑا رہا۔ خود میں سمٹتے مہری نے ایک ایک پل گننا شروع کیا۔ وہ یہاں اس کمرے میں زیادہ سے زیادہ 3 منٹ کھڑا ہوگا اور اس کے بعد واپس پلٹ جائے گا۔ تھکے ہارے انداز میں اپنا کوٹ کرسی پر ڈالے گا اور اس کے بعد پوری رات غم منائے گا۔ بالکل ہر رات کی طرح مہرین کے ساتھ اس کا رشتہ بس اتنا ہی تھا۔ سر جھکائے اپنی انگلی کے پوڑوں کو مسلتی وہ اس کے چلے جانے کی منتظر تھی، جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ یکلخت مہرین کو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور ایک پل کے لیے چونک سی گئی۔ بیبی کاٹ کے پاس کھڑا ہوا زارون علی آفندی اب وہاں سے پلٹ رہا تھا۔ کوٹ مہرین کے بیڈ پر رکھتے وہ پلٹ کر سیدھا اسی کے پاس آیا تھا۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ یکدم گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جواباً گہری خاموشی تھی، وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ نیم اندھیرے میں اس کی اٹھی ہوئی ناک اور بھوری آنکھوں میں سے چھلکتی بے چینی وہ صاف دیکھ سکتی تھی، مگر کچھ اور بھی تھا، کچھ نامانوس تھا۔ مہرین بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں اسے جگا دیتی ہوں، اگر آپ کو انشرا کے ساتھ کھیلنا ہے تو۔ وہ یکدم گھبرا کر اس کے پاس سے نکلنے لگی تھی، مگر زارون نے یکلخت اس کی کلائی تھام کر اسے واپس اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ مہرین کا دل یکبارگی سے زور سے دھڑکا۔ یہ شخص یہ کتنے روپ رکھتا تھا؟ اس کی ایک مہربان نگاہ کا مطلب وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ پہلی وہ اس کی ایک مہربانی کے بدلے اپنی پوری زندگی اس کے پاس گروی رکھ چکی تھی۔ اب اس کے پاس دینے کے لیے اور کچھ نہیں تھا، تو پھر یہ شخص آج یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ اس کی سانسیں گم ہونے لگی تھیں۔ زارون علی آفندی نے بغیر ایک لفظ کہے اپنا اور اس کا درمیانی فاصلہ ختم کیا تھا۔ مہرین کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ زارون کے پاس سے اٹھتی ایک نامانوس سی مہک نے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ نے کیا پیا ہے؟ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ زارون علی کی بڑھتی قربت اسے وحشت زدہ کر رہی تھی۔ وہ جواباً اب بھی خاموش تھا۔ مہرین کو اچھی طرح پتا تھا اس کے سامنے وہ کم ہی بولتا تھا، اور جب بھی بولتا تھا بس زہر ہی اگلتا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ زارون علی کے انداز میں بے ربطگی تھی۔ دھیرے سے اس کے وجود کے گرد اپنے بازوؤں کو جکڑتے وہ جیسے اس کے وجود میں گم ہو جانا چاہتا تھا۔ مہری نے اس کی بھاری گرم سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کیا۔ اس کے وجود سے اٹھتی کولون کی مہک کے اوپر وہ نامانوس مہک چھا رہی تھی۔ مہرین کو اندازہ ہو رہا تھا وہ حرام مشروب چکھ کر آیا تھا۔
ایسی صورت میں اس کا بہکنا فطری تھا۔ ایک پل کے لیے وہ گمسم سی رہ گئی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ ان دونوں کے درمیان ایک بات تو بالکل واضح تھی کہ وہ ایک دوسرے کے سب کچھ لگتے ہوئے بھی کچھ نہیں لگتے تھے۔ میرین نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچیں۔ مجھے چھوڑ دیں، آپ اپنے ہوش میں نہیں، خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے پوری قوت سے زارون کو پیچھے دھکیلنا چاہا تھا، جواباً وہ مزید اسے جکڑتا چلا گیا۔ مجھ سے دور مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے زویا۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا۔ میرین کو اپنا وجود کسی پاتال میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ سڑتا پات دھوکا تھا اور اس دھوکے میں آج اس کی زندگی ایک دفعہ پھر برباد ہونے والی تھی۔ میرین نے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، مگر اس کی ہر کوشش رائے گاہ جاتی گئی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی تھیں، مگر سب بے سود تھا۔ اس کے آنسو دیکھنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہاں سختی تھی، دبیز خاموشی تھی، اور اس کی بھاری سانسوں کا شور تھا، جس میں مہرین کو اپنی دھڑکنیں گم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ اس شخص نے اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اپنی سسکیوں کو دباتی مہرین کی نگاہوں میں بس وہی لمحہ گھوم رہا تھا جب وہ پہلی دفعہ اس کی زندگی میں آیا تھا۔ ٹھیک ایک ہفتہ قبل جب وہ اس طرح سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں چھوٹی سی دکان کے باہر کھڑی تھی، کتابوں سے سجی ایک خاموش دکان، یہ اس کے بابا کی دکان تھی۔ میری نے آنکھوں میں آئی نمی کو دھیرے سے صاف کیا۔ دکان کے اندر کچھ نامانوس سے لوگ تھے۔ بابا کی وہ کرسی جہاں وقار صاحب انتہائی متانت سے بیٹھا کرتے تھے، وہاں اس پان چباتے آدمی کو بیٹھے دیکھ کر مہرین کا دل کسی نے مسل ڈالا تھا، مگر یہ اس کی مجبوری تھی۔ یہاں دستخط کر دیں، آج سے یہ دکان ہماری ہوئی۔ ویسے اس کبار خانے میں رکھا گیا تھا جو آپ کے ابا جان اس دکان کو چلا رہے تھے۔ پان چبانے والے شخص نے بڑی بیزاری سے آنکھیں گھما گھما کر جائزہ لیا تھا۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ 20 سالہ زندگی میں اسے اتنی اہانت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی۔ خاموشی سے دستخط کرتے اس نے دکان کے کاغذات اس شخص کے حوالے کر دیے تھے۔ مین روڈ پر ہونے کی وجہ سے دکان کی قیمت اچھی خاصی تھی، مگر اسے چند لاکھ روپے ہی ملے تھے۔ اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھے۔ چارپائی پر پڑے وقار صاحب کے علاج کے لیے آج مجبوراً اسے ان کی یہ دکان فروخت کرنی پڑی تھی۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن، ڈاکٹر بننے کا خواب، سبھی کچھ مٹی میں جاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ تھکے تھکے انداز میں قدم اٹھاتے وہ یوں ہی روڈ پر چلنے لگی تھی، اور جب ہی وہ چونکی تھی کانوں میں کسی ننھے سے بچے کی مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرین نے گھنیری پلکیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ سڑک کے دائیں طرف ایک گاڑی کھڑی تھی۔ سیاہ رنگ کی بڑی شاندار سی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ایک شخص بیٹھا تھا، تقریباً 30 سالہ شخص جس کے کپڑے نفیس اور مہنگے تھے، ہاتھوں میں چمکتی ہوئی گھڑی۔ میرین کو ایک لمحے میں ہی اس کی مالی حیثیت کا اندازہ ہو گیا۔ وہ سر جھکا کر آگے نکل جانا چاہتی تھی، مگر جس منظر نے اس کے قدم روک دیے تھے وہ منظر ہی عجیب تھا۔ اس شخص کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا، شاید بیٹی تھی۔ بری طرح سے مچلتے، ہاتھ پاؤں مارتے بچی بمشکل 1 مہینے کی لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مہرین رک کر بغور وہ منظر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھے شخص نے بچی کو بہلا کر ساتھ لگانا چاہا تھا، لیکن شاید اس معاملے میں وہ اناری تھا، کیونکہ بچی بار بار اس کے ہاتھوں سے پھسل جاتی تھی۔ میرین کے لبوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بچی کے رونے سے تنگ آ کر وہ شخص گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ میرین نے پرس کے اسٹریپ کو کندھے پر درست کرتے ایک سرسری سی نگاہ اس کی گاڑی میں ڈالی، جہاں ساتھ والی سیٹ پر دوائیوں کا ایک بڑا سا پر رکھا تھا۔ شاید بچی بیمار تھی۔ میرین نے سر جھٹک کر آگے گزر جانا چاہا، بچی کو تھامے اس شخص کی جیب میں رکھا۔ موبائل بجنے لگا تھا۔ ایک ہاتھ سے بچی کو سنبھالتے اس نے جیب سے نکال کر موبائل کان سے لگایا، اور اسی کوشش میں بچی تقریباً اس کے ہاتھ سے گرنے لگی تھی۔ مسلسل روتی ہوئی بچی اور ایک ہاتھ میں فون، وہ بری طرح سے جھنجھلا گیا۔ میری نے پہلی دفعہ کسی جوان اور خوبرو مرد کے چہرے پر اتنی بے بسی دیکھی تھی۔ وہ بے اختیار ہی 2 قدم چل کر اس کے قریب چلی آئی تھی۔ وہ کال پر مصروف تھا جب نہ چاہتے ہوئے بھی مہرین نے ہاتھ بڑھا کر وہ ننھی سی بچی اس کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ وہ بچی تھی بھی بے حد خوبصورت، گلابی رنگ کے کپڑے پہنے جو نہ جانے کتنے دن
پہلے پہنائے گئے تھے کہ اس میں سے دودھ کی مہک آتی محسوس ہو رہی تھی۔ بچی بے چین تھی۔ مہرین نے بے اختیار اسے کندھے سے لگا کر تھپکنا شروع کر دیا تھا۔ فون پر بات کرتے زارون علی افندی نے ٹھٹک کر اس ناانجان لڑکی کو دیکھا تھا جو بچی کو لیے اب اس سے 2 قدم کے فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مسلسل روتی بلکتی ننھی سی بچی یوں خاموش ہو گئی تھی جیسے اسے عرصے بعد سکون ملا ہو۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ انتہائی ضروری کال پر تھا، لیکن بچی کی خاموشی نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی تھی۔ بھوری آنکھوں میں حیرت سے امڑ آئی تھی۔ موبائل واپس جیب میں رکھتے اس نے پلٹ کر سیاہ جوڑے میں ملبوس اس لڑکی کو دیکھا تھا جس کی نیلی آنکھیں سامنے روڈ پر جمی تھی۔ بچی کے پشت پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتے وہ اسے بہلا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے بری طرح روتی بلکتی بچی اب خاموش ہو چکی تھی۔ 2 قدم چل کر وہ لڑکی کے سامنے آیا۔ تھینک یو مس، وہ کال میرے لیے بہت ضروری تھی، لیکن انشرا کی وجہ سے میں بات کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ ہلکی سی شرمندگی کی بھی رمق تھی۔ مہرین نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور بچی دوبارہ سے اس کی طرف بڑھائی۔ سامنے کھڑے زارون نے دوبارہ انتہائی ناری پن سے بچی کو پکڑنا چاہا تھا اور اسی کوشش میں وہ اس ننھی سی بچی کو ایک دفعہ پھر جگا گیا تھا۔ مہرین نے ہلکے سے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بالکل چھوٹی نیو بارن بیبی ہے، آپ کو اسے پیار سے اٹھانا ہے، اتنی سختی سے نہیں۔ آہستگی سے بچی کو اس کے بازو میں تھماتے مہرین نے اسے بچی اٹھانے کا طریقہ بتایا تھا۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھے گیا۔ بیگ کا اسٹیپ کندھے پر ڈالے مہرین نے قدم واپسی کے لیے موڑ لیے تھے جب اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی۔ ایکسکیوز می مس، کیا آپ میری بچی کی گورننس بنیں گی؟ میں آپ کو اچھی تنخواہ دوں گا، 1 لاکھ روپے، اس سے بھی کچھ زیادہ، جتنی آپ ڈیمانڈ کریں گے، وہ بے تابی سے بولا تھا۔ مہرین نے بے یقینی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ گورننس؟ بچی کی ماں کہاں ہے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ اتنی بچی کو تو صرف اس کی ماں ہی سنبھال سکتی ہے، اور جس طرح یہ بچی تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے، صاف لگ رہا ہے کہ یہ ماں کی قربت کو مس کر رہی ہے۔ وہ بے اختیار بولتی چلی گئی تھی اور بولتے بولتی اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ کسی کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے بچی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہو۔ وہ بے اختیار چپ ہوئی تھی۔ زارون افندی نے لب بھینچ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ آپ کو میری آفر قبول ہے یا نہیں؟ اگر آپ اس بارے میں بات کرنا چاہیں تو مجھے کال کر لیجیے گا، میرا نمبر انٹرنیٹ پر موجود ہے، وہ سنجیدگی سے کہتے پلٹ گیا تھا۔ بیگ کندھے پر ڈالے وہ یوں ہی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بچی نے ایک دفعہ پھر رونا شروع کر دیا تھا۔ زارون علی کے چہرے پر فکر اور بے بسی ایک ساتھ نمودار ہوئی تھی۔ مہرین نے سر جھٹک کر اس کی گاڑی کو دور جاتے دیکھا اور قدم واپس اپنے گھر کی طرف بڑھا لیے تھے۔ پیسہ اس کی ضرورت تھی، اس کی مجبوری تھی۔ پتہ نہیں، شاید یہ اس کے چہرے پر لکھا تھا کہ ہر گزرتا شخص یہ بات پڑھ لیتا تھا اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیتا تھا۔ گھر میں ہمیشہ والا منظر ہی تھا۔ وقار صاحب کی بگڑتی حالت اور کرائے کے مکان کو خالی کرنے کے مسلسل ملتے نوٹس، خالی ہوتے راشن کے ڈبے، مہرین کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ ڈاکٹر نے کئی روز پہلے ہی وقار صاحب کو مسلسل ہسپتال میں داخل کرنے کی بات کی تھی، لیکن تب تو مہرین کے پاس چند ہزار روپے بھی نہ تھے۔ اب اتنی رقم تو تھی کہ وہ وقار صاحب کا علاج کروا سکتی تھی۔ سو اسی شام اس نے وقار صاحب کو ایک نزدیکی ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا۔ ہسپتال مہنگا تھا، فالج اور دماغ کی نسیں دب جانے کی وجہ سے انہیں مسلسل علاج کی ضرورت تھی۔ چند لاکھ روپے چند دن بھی ٹکنے والے نہیں تھے، اور آخر میں مہرین کے پاس اور کوئی آپشن نہ تھا کہ وہ انٹرنیٹ سے زارون علی افندی کا نمبر ڈھونڈ کر اسے کال کرتی۔ اس کی کال کے جواب میں سیکرٹری نے اسے گھر کا پتہ بتا دیا تھا۔ سو آج دوپہر کے وقت وہ اس کے شاندار محل نما گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ 4 طرف سبزے سے گھرا ہوا وہ سفید رنگ کا محل ہی تو تھا جہاں ملازموں کی ایک پوری فوج تھی۔ وہ اندر چلی آئی تھی۔ اس لاؤنج میں بیٹھنے کا کہا گیا تھا۔ زارون علی افندی سے اس کی ملاقات یہی ہونی تھی۔ صوفے پر بیٹھے وہ مسلسل خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سامنے صوفے پر ایک ملازمہ بیٹھی تھی، بے شکل و صورت سے گورننس یا آیا جیسی لگتی تھی۔ اس کی گود میں وہی بچی تھی۔ ملازمہ نے بے توجہی سے بچی کو دودھ پلا رہی تھی۔ نہ چاہتی ہوئی بھی مہرین اس منظر کو دیکھتی چلی گئی۔ بچی نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن وہ بے حد کمزور لگ رہی تھی۔
ملازمہ کے دودھ پلانے کی کوششوں کے دوران بچی نے اچانک زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اسے اچھوکا آ گیا تھا۔ ملازمہ نے بیزاری سے سامنے پڑے رومال سے بچی کا منہ صاف کیا اور ایک دفعہ پھر فیڈر اس کے منہ میں ٹھونسنے لگی تھی۔ مہرین کو ناگوار سا محسوس ہوا۔ ایسے مت کرو، وہ چھوٹی بچی ہے، اتنی چھوٹی بچی کے لیے اتنا بڑا فیڈر استعمال نہیں کرتے۔ ایک عورت ہو کر بھی آپ کو اتنا نہیں پتا؟ وہ ناگواری سے بولتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آیا نے ایک چبھتی ہوئی نگاہ مہرین پر ڈالی۔ بچی مسلسل رو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مہرین کو اس بچی میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ بن ماں کی اس بچی کا دکھ جیسے اسے اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ چند قدم چل کر اس نے آیا کی گود سے بچی کو لے لیا تھا۔ آیا کو برا تو لگا مگر شاید وہ بھی بچی کو بوجھ محسوس کر رہی تھی، اس لیے خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیرت انگیز طور پر بچی مہرین کے پاس آتی خاموش ہو گئی تھی۔ مہرین نے اسے آہستگی سے کندھے سے لگایا۔ بچی کو جیسے سکون سا ملنے لگا۔ مہرین یہی نام بتایا تھا نا آپ نے میری سیکرٹری کو؟ بھاری مردانہ آواز پر وہ چونک کر پلٹی تھی۔ گورننس گھبرا کر بچی کو مہرین سے واپس لینے لگی۔ سامنے کھڑے سفید رنگ کے شلوار قمیض میں ملبوس دارون نے ایک ناپسندیدہ نگاہ گورننس پر ڈالی اور ہاتھ اٹھا کر اسے بچی کو واپس لینے سے منع کر دیا تھا۔ آیا پلٹ کر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ جی آپ نے مجھے گورننس کی نوکری کے لیے آفر دی تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ خود کو پر اعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دارون علی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ بچی کو گود میں لیے ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بچی پرسکون ہو چکی تھی۔ ننھا سا گلابی چہرہ نیند میں جا کر اور بھی پیارا لگ رہا تھا۔ مہرین نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا۔ بچی کے نقش بالکل اپنے باپ جیسے تھے، ویسے ہی خوبصورت۔ آپ شادی کریں گی مجھ سے؟ اچانک سوال پر مہرین کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ اس نے چونک کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر مذاق کی کوئی رمق نہیں تھی۔ میں یہاں نوکری کے لیے آئی ہوں، بمشکل بولی تھی۔ کیا یہاں بھی کوئی اس کا استحصال کرنے کے لیے موجود تھا؟ زارو نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو نوکری ہی دے رہا ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لیں، ایک کانٹریکٹ میرج، میری بچی کو سنبھالنے کے لیے۔ یہاں پر کئی آیائیں اور گورننس موجود ہیں مگر کوئی بھی اس کا خیال ویسے نہیں رکھتا جیسے ایک ماں رکھ سکتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اسے آپ کے پاس آ کر سکون ملتا ہے۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے والد صاحب بیمار ہیں، اسپتال میں ہیں۔ جس کمرے میں وہ داخل ہیں اس کا روز کا کرایہ 50,000 ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ اچانک مولا تھا۔ مہرین کے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنسنے لگا۔ اس نے بمشکل اپنے رخ پھیرا تھا۔ اس کی یہ ایک بات سچی تھی۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، میں وہ تمام پیسے آپ کو مہیا کروں گا، بدلے میں آپ کو مجھ سے صرف کانٹریکٹ میرج کرنی ہے۔ آپ میری بچی کو سنبھالیں گی، اسے ماں کا پیار دیں گی، اس طرح سے میں بھی مطمئن رہوں گا۔ وہ ایک ڈیل کر رہا تھا۔ مہرین کو اپنے وجود میں اس کی نگاہیں گرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا وہ اتنی عام، اتنی فالتو تھی کہ چند روپوں کے عوض اس کے پورے وجود کو کوئی زندگی بھر حاصل کر سکتا تھا؟ ہاں وہ اتنی مجبور تھی۔ بکار صاحب کا زرد پڑتا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا تو اس نے بے بسی سے اپنی پلکیں جھپکائی تھیں۔ آفر منظور کرنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ دکان بیچ کر حاصل ہونے والے چند لاکھ روپے چند دنوں میں ختم ہو جانے تھے۔ تب پھر وہ اپنے باپ کا علاج کیسے کرواتی؟ اگر اس کے عوض اسے اپنا آپ کسی محل میں گروی رکھنا پڑ رہا تھا تو کیا برا تھا؟ میں تیار ہوں، آنسوؤں کو پیتے وہ پتھریلے لہجے میں بولی تھی۔ زارون علی افندی نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ 20 سال کی عمر میں اس نے بہت کم لڑکیوں کو اتنا مضبوط دیکھا تھا جتنی وہ تھی۔ وہ بے مثال حسن کی مالک تھی۔ زارون نے بمشکل اپنی نگاہ چرائی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ تیار ہو جائیں، میں مولوی کو بلوا لیتا ہوں۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا لاؤنج سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ خالی لاؤنج میں وہ تنہا بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، لیکن رونے کا وقت نہیں تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھی تھی جب کسی ملازمہ نے آ کر ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ اس کے سر پر اڑا دیا تھا۔ ماحول کے سٹ پن کو وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اسی خاموشی سے بچی اس کے ہاتھ سے لی گئی اور ایک پین پکڑا دیا گیا۔ سامنے نکاح نامہ دھڑا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اپنے آپ کو اس امیر آدمی کے پاس گروی رکھ دیا تھا۔ اس کی بچی کو سنبھالنے کے لیے وہ کہنے کو ماں تھی مگر در حقیقت وہ صرف ایک ملازمہ تھی۔ نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد بچی کو دوبارہ سے اس کی گود میں ڈال دیا گیا۔ ملازمہ آپ کو
اپنا کمرہ دکھا دیں گی. خیال رہے کہ میری بیٹی پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. آپ نے اس کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے. اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو میرا نام زارون علی آفندی ہے. میرے بارے میں مشہور کہانی آپ سن سکتی ہیں. سرد لہجے میں اس کی کانوں میں لاوا ڈیلتا وہ لاؤنج سے نکلتا چلا گیا تھا. خالی دل خالی وجود لیے وہ ایک دفعہ پھر تنہا بیٹھی رہ گئی تھی. ملازمہ اسے لے کر کمرے تک چلی آئی. کمرہ شاندار تھا مگر وہ اپنی حیثیت پہچانتی تھی. عہدے کا صرف نام تبدیل تھا، کام وہی تھا. ایک ملازمہ کا، اور مہرین کو یہ کام کرنے میں کوئی یار بھی نہ تھا. گود میں سوئی انشرا پر ایک نگاہ ڈالتے مہرین نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں. اسے کمرے میں آئے ہوئے شاید 1 گھنٹہ گزرا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا. وہ گھبرا کر جاگی تھی. انشرا ہنوز سو رہی تھی، سو اس نے آہستگی سے اسے بیڈ پر ڈال دیا. کمرے میں داخل ہونے والی ایک بوڑھی سی خاتون تھی جن کے چہرے پر بڑا خوشگوار تاثر تھا. ارے ماشاء اللہ، زندگی میں پہلی دفعہ زارون نے کوئی نیک کام کیا. اتنی چاند جیسی لڑکی کو ڈھونڈ کر لایا ہے. وہ بوڑھی عورت اس کے پاس آ کر بغور اس کا جائزہ لینے لگی تھی. مہرین نے بے بسی سے پلکیں چپکائیں. پتہ نہیں اب یہ کون تھی، اور کیا وہ اس کے اور زارون کے رشتے، اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی. میں زارون کی دادی ہوں. والدین تو اس کے بچپن میں ہی چل بسے تھے، اسی لیے تو اتنا سڑیل سا ہے، سیدھے منہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا. میں لاہور جانے والی تھی. شکر ہے کہ جانے سے پہلے ہی مجھے اطلاع مل گئی کہ زارون نے شادی کر لی ہے. اب بھلا بتاؤ تو، بوڑھی دادی کو بھی اپنی شادی کا نہیں بتایا. لیکن تمہیں دیکھ کر تو میرا دل خوش ہو گیا ہے. تم واقعی اسی لائق ہو کہ تمہیں اس گھر کی بہو بنایا جائے، وہ محبت سے کہہ رہی تھی. مہرین نے بے بسی سے سر جھکا لیا. اس گھر کی بہو بیوی، یہ کیسے القابات تھے؟ اس کا کام تو بس اس ایک بچی کی پرورش کرنا تھا. شاید یہ بوڑھی عورت کسی چیز سے واقف نہیں تھی. تم اسی طرح بیٹھی ہو، شام ہونے والی ہے، تمہاری شادی کی پہلی رات ہے. شادی کی پہلی رات جیسے کوئی سجاوٹ ہے تو نہیں. یہاں پر نہ ہی اس لڑکے نے کوئی شادی کا جوڑا لایا ہے، یوں ہی روکا سوکھا نکاح کر لیا. لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. میرے بچے کی خوشیاں کھا گئی وہ ڈائن، لیکن اب میں اس کی زندگی کیوں برباد نہیں ہونے دوں گی. وہ بولتے بولتے اچانک غصے میں آ گئی تھی. مہرین نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا. وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کون سی ڈائن اور کیسی خوشیاں، مگر وہ خاموش رہی. دادی جان کے اشارے پر ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ تھا. یہ میری شادی کا جوڑا ہے جو میں نے اپنے نکاح والے دن پہنا تھا. دیکھو کتنا شاندار ہے. انہوں نے ڈبہ کھولا. جوڑا واقعی شاندار تھا. ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت گھرارہ جس کا کام سالوں گزر جانے کے بعد بھی ماند نہیں پڑا تھا. مہرین گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی. آپ غلط سمجھ رہی ہیں، دراصل یہ شادی ویسی نہیں ہے. اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ اترنے لگا تھا. دادی جان نے سر جھٹکا. ارے بس کرو، یہ ماڈرن زمانے کی باتیں اپنے تک ہی رکھو. جلدی سے جاؤ، کپڑے بدل کر آؤ. زارون 8 بجے تک گھر آ جاتا ہے. انہوں نے نیا حکم صادر کر دیا تھا. مہرین نے بے بسی سے سامنے پڑے جوڑے کو دیکھا. میں یہ نہیں پہن سکتی، مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولی تھی. دادی جان نے اسے خفگی سے گھورا. یہ میرا حکم ہے. شادی کے پہلے دن ہی بہو اپنی دادی ساس کا حکم نہیں مانے گی تو جانتی ہو وہ کیا کہلائے گی. ان کی آواز میں مہرین کا دل ڈوبنے لگا تھا. ایک کے بعد ایک آزمائش تھی. وہ لوگوں سے مزید نہیں لڑ سکتی تھی. یہ اس کی حیثیت سے بہت اونچے لوگ تھے. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جوڑا اٹھا کر خاموشی سے واش روم میں چلی گئی تھی. وہ چینج کر کے باہر آئی تو دادی جان کی نگاہوں میں بھی پسندیدگی اتر آئی تھی. اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میری فلائٹ میں ابھی تھوڑا ٹائم ہے. میں انشرا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں. زارون بس آنے ہی والا ہے اور بچی کی آج رات فکر مت کرنا، آیا آج کے دن اسے سنبھال لے گی، وہ محبت سے کہتی بچی کو اٹھا کر باہر چلی گئی تھی. مہرین بے بسی سے انہیں جاتا دیکھتی رہی. آئینے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا. میک اپ سے مبرہ چہرہ، لیکن حسن میں وہ اب بھی یکتا تھی. خوبصورت گلابی جوڑے میں وہ ایک ایسی دلہن لگ رہی تھی جو سیدھا آسمان سے اتر کر زمین پر آئی ہو. اس کے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے. نیلی آنکھوں کا کانچف شفاف تھا. میک اپ کی چیزیں سامنے دھری تھیں مگر اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا. وہ رخ پھیر کر یوں ہی بیڈ کے کنارے ٹک گئی. اسے نہیں پتا تھا آنے والے لمحات میں کیا ہونے والا ہے. کیا یہ سب کرنے کے لیے زارون نے دادی جان کو کہا تھا؟ اس روپ میں اسے دیکھ کر کیا وہ قبول کرے گا؟ اور اگر نہ قبول کیا تو کیا کہے گا؟
میرین نے بے بسی سے اپنی پلکیں میچی۔ باپ کی بیماری نے اسے کن حالوں میں پہنچا دیا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں سرکتی رہیں۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے، یہاں تک کہ رات کے 11 بج گئے تھے۔ بیٹھے بیٹھے میرین کی کمر دکھنے لگی تھی۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ایک پل کے لیے اس نے آنکھیں موند لیں اور اسی پل گہری نیند میں اترتی چلی گئی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ وہ یکدم گھبرا کر اٹھی تھی۔ نیند تاریکی میں ڈوبا کمرہ اچانک ہی تیز روشنی میں نہا گیا تھا۔ زارون افندی سامنے کھڑا تھا۔ اسی نے ساری لائٹس آن کی۔ وہ شاید ابھی ابھی آفس سے واپس آیا تھا، کیونکہ اس نے ابھی تک وہی کالر والی سیاہ شرٹ اور سیاہ پینٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری اور آپ کی شادی صرف ایک کانٹریکٹ میرج ہے، تو پھر یہ جوڑا پہن کر یہاں دلہن بن کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ میری بچی جس کی پرورش کرنے کی میں آپ کو لاکھوں روپے دے رہا ہوں، وہ گورننس کے پاس بلک بلک کر رو رہی تھی، اور آپ یہاں میری سیج سجائے بیٹھی ہیں۔ واہ! وہ تلخ انداز میں کہتا ہوا اندر آیا تھا۔ میرین کو اپنا آپ کسی گہری پاتال میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ شرمندگی سے اس کے گال سرخ پڑ گئے۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کس نے حق دیا آپ کو دلہن بن کر بیٹھنے کا؟ کیا میں نے آپ کو صاف صاف نہیں بتایا تھا کہ میں آپ کو اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی ماں بنا کر اس گھر میں لا رہا ہوں، اور اسی کی آپ کو معقول رقم دے رہا ہوں؟ یہ شاید آپ کے ارادے تو کچھ اور تھے۔ اس کی آواز میں گہرا طنز امڈ آیا تھا۔ میرین کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ ذلت کا شدید احساس اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اس کی غلط فہمی دور نہ کر پائی کہ یہ جوڑا اس نے خود نہیں بلکہ دادی جان نے اسے پہنایا تھا۔ جو آپ کا کام ہے صرف وہی کیجیے، میری بیوی بننے کی کوشش دوبارہ مت کیجیے گا، سرد لہجے میں کہتے اس نے گود میں اٹھائے انشرا کو میرین کو تھما دیا تھا۔ آنسو پیتے وہ بامشکل اس بات میں سر ہلا پائی تھی۔ اس پر ایک سرد نگاہ ڈالتے وہ پلٹ کر کھلے دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ میرین کو یوں لگا جیسے کسی نے گرم گرم لاوا اس کے اوپر انڈیل دیا تھا۔ بچی اس کے گود میں کسمسا رہی تھی، رو رہی تھی، اور وہ یوں ہی ساکت کھڑی اپنی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ آنسو آنکھوں کا بند توڑ کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ جلدی سے بچی کو بیڈ پر رکھتے وہ تیزی سے پلٹ کر واش روم میں چلی گئی تھی، اور گلابی رنگ کے اس خوبصورت عروسی جوڑے کو اتار کر الگ کرتے اس نے جیسے کسی بوجھ کو اتار پھینکا تھا۔ سیاہ رنگ کے سادہ سے جوڑے میں ملبوس وہ باہر نکلی اور جلدی سے بچی کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ اس کا یہی کام تھا اور اب اس نے یہی کرنا تھا۔ دنیا کی نظر میں وہ زارون علی افندی کی بیوی تھی، مگر در حقیقت وہ ایک معمولی ملازمہ تھی جو روپے کے عوض اس کے بیٹی کی پرورش کرنے والی تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے ہر آنسو کو رگڑ کر صاف کر ڈالا تھا۔ ننھی سی جان انشرا اسے اپنی ماں سمجھنے لگی تھی، اور میرین کو بھی اس معصوم صورت سے کوئی بیر نہیں تھا۔ وہ اس کا جی جان سے خیال رکھتی تھی۔ یہ اس کی دی گئی توجہ کا ہی اثر تھا کہ دنوں میں ہی اس کے وجود میں گلابیاں کھلنے لگی تھیں۔ پہلے ہی ہر وقت روتی بلکتی رہنے والی بچی اب ہر وقت کلکاریاں بھرنے لگی تھی۔ میرین کی کپڑوں کی الماری بیش قیمت ملبوسات سے بھر دی گئی تھی۔ اس کی ہر ضرورت بن کہے پوری ہو رہی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے دل کی بے چینی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پورے گھر میں بلائی پھرتی، کوئی ملازم اسے مخاطب نہ کرتا۔ وہ خود بھی کوئی حکم دیتے ہوئے جھجکتی تھی۔ اس کا رتبہ مالکن کا نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا تھی، اسے تو خود کچھ نہیں پتا تھا۔ اس پورے گھر میں سارا دن وہ انشرا کے ساتھ تنہا ہوتی تھی۔ ملازمین اپنے کاموں میں لگے رہتے۔ زارون اس روز کا گیا اسے دوبارہ دکھائی نہ دیا تھا۔ شاید وہ بڑی بزی روٹین رکھتا تھا۔ بی بی جان اپنی بیٹی کے پاس لاہور جا چکی تھی۔ بس تنہائی ہی تنہائی تھی جس کا میرین سے واسطہ تھا۔ وہ 2 بار اسپتال جا کر بابا جان کو دیکھ آئی تھی۔ ان کا بہترین طریقے سے علاج چل رہا تھا۔ روپے پیسے میں کوئی کمی نہیں آ رہی تھی، صرف ایک واحد یہی گوشہ تھا جہاں سے میرین کو اطمینان تھا۔ اسے آفندی ہاؤس میں آئے ہوئے غالباً تیسرا روز تھا جب وہ گلابی سوٹ میں ملبوس انشرا کو گود میں لیے اس کے کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ ننھی سی بچی آنکھیں کھول کھول کر کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرین کے چہرے پر پیار بھرا تاثر چھلک رہا تھا۔ جس وقت ملازمہ دستک دے کر اندر آئی، آپ کو صاحب نے نیچے بلایا ہے، وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملازمہ کی سنجیدہ آواز پر میرین ہی چونک کر سر اٹھایا۔ کون سے صاحب؟ اس نے بے اختیار پوچھا تھا۔ زارون کی جانب سے اسے ایسی کوئی امید نہیں تھی کہ وہ اسے اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھا کر کہیں لے جانے کی آفر بھی کرے گا۔
ملازمہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر بولی، آپ کے شوہر زارون علی آفندی صاحب، وہ نیچے گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ جلدی آ جائیں۔ ملازمہ کی اطلاع پر ایک پل کے لیے مہرین چپ رہ گئی تھی۔ ملازمہ کا زارون آفندی کو اس کا شوہر کہنا پتہ نہیں کیوں مہرین کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، وہ مگر انداز میں دوبارہ بچی کے کپڑے بدلنے لگی تھی۔ ملازمہ چند لمحے تک اسے دیکھتی رہی اور پھر اچانک بولی تھی، اگر آپ کو پتہ نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے صاحب کو انتظار بہت برا لگتا ہے، اور اگر آپ ٹھیک 5 منٹ میں نیچے نہ پہنچی تو پھر آپ ان کا دوسرا ہی روپ دیکھیں گی۔ ملازمہ کی بات پہ مہرین نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ آنکھوں میں ہلکی سی ناراضگی ابھری تھی۔ آخر یہ شخص خود کو سمجھتا کیا تھا؟ اگر وہ اسے پیسے دے رہا تھا تو بدلے میں وہ بھی اپنے تمام تر خدمات اس کی بیٹی کو فراہم کر رہی تھی، بالکل ایک ماں کی طرح۔ لیکن ایک ملازمہ کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ تیزی سے بچی کے کپڑے تبدیل کرتے وہ اسے گود میں اٹھائے نیچے چلی آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے زارون علی نے اسے باہر آتے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ لمبے بال کھلے تھے، ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا اس کی سفید رنگت پر انتہائی جچ رہا تھا۔ زارون نے اپنی نگاہ چرائی۔ 30 سالہ زندگی میں اس نے بہت کم ایسے چہرے دیکھے تھے جو نگاہ ٹھہرنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ بلا شبہ مہرین انہی میں سے ایک تھی۔ آپ نے مجھے بلایا؟ وہ محتاط انداز میں انشرا کو گود میں سنبھالتے ہوئے نیچے جھکی تھی۔ ہاں، انشرا کو کچھ دیر کے لیے گورننس کو دے کر آ جاؤ، ہمیں بینک جانا ہے۔ وہ سامنے ونڈ سکرین کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بولا تھا۔ مہرین ایک پل کے لیے چپ سی رہ گئی۔ جواباً کیا بولے اور کیا نہ بولے اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ بس بہتر یہی لگا کہ جو اس نے کہا ہے وہ چپ کر کے مان لے۔ سو وہ خاموشی سے پلٹی اور انشرا کو گورننس کے حوالے کر کے آ گئی تھی۔ اس کے آتے ہی زارون نے اپنی برابر والی سیٹ کا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ دل عجیب سی کیفیات کا شکار ہوا تھا، مگر مہرین نے سختی سے اپنا سر جھٹک دیا۔ آپ مجھے بینک کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا تھا۔ زارون نے بغیر اس کی طرف مڑے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا، بینک کس لیے جاتے ہیں؟ تمہارا اب تک کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، اسی لیے تمہارا اکاؤنٹ بنوانے جا رہا ہوں۔ میں بار بار ڈائریکٹ رقم تو تمہیں نہیں دے سکتا، اور ویسے بھی جو ہماری ڈیل ہوئی ہے اسی کے مطابق تمہارے والد کے علاج کا خرچہ میرے ذمہ ہے۔ ان سے انتہائی سنجیدگی سے اپنی بات سمجھا دی تھی۔ مہرین سر ہلا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ گاڑی خاموشی سے شہر کی سڑکوں پر بھاگتی جا رہی تھی۔ سگنل پر رکتے ہی چھوٹا سا بچہ لپک کر ان کی کھڑکی کے قریب آیا تھا۔ خوبصورت جوڑی ہے، صاحب بیگم کے لیے گجرے لے لو، ان کے ہاتھوں میں بہت پیارے لگیں گے۔ بچہ پیشہ ورانہ مہارت سے رٹے رٹائے جملے بول رہا تھا۔ مہرین کو بلا وجہ خفت ہونے لگی۔ بے اختیاری اس نے اپنا سر چکایا تھا۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ زارون اس بارے میں کیا کہتا ہے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ڈیش بورڈ سے پیسے اٹھا کر اس نے بچے کی طرف بڑھاتے گجرے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ بچہ آگے بڑھ گیا۔ مہرین خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ آخر اس نے ایسا سوچا ہی کیوں کہ وہ اس کے لیے کوئی جذبہ رکھے گا؟ وہ اس کے لیے ایک ملازمہ تھی، اور ملازمہ کے لیے کون گجرے خریدتا ہے؟ وہ خود ہی اپنے آپ سے سوال جواب کر رہی تھی۔ گاڑی کچھ دیر بعد بینک کے سامنے رکی تو وہ اسے لیے اندر چلا آیا تھا۔ بینک کا ماحول پیشہ ورانہ تھا۔ اسے اپنے ساتھ بٹھائے زارون علی آفندی نے اس کے اکاؤنٹ کی تمام تر ڈیٹیلز دے دی تھیں۔ میرا اور ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلنا چاہیے۔ میں یہ کام اپنے کسی ملازم کو بھیج کر کروا سکتا تھا، لیکن تب آپ لوگ تاخیر زیادہ کرتے ہیں، اسی لیے میرا خیال ہے میرے آنے پر یہ کام جلدی ہو جائے گا۔ وہ نپے تلے انداز میں کہہ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی کلرک نے کی بورڈ پر ہاتھ چلاتے ہوئے اچانک ہاتھ روک کر پوچھا تھا، یہ آپ کی وائف ہے؟ اس کے سوال پر مہرین کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ساتھ بیٹھے ہارون نے سنجیدگی سے سر ہلایا تھا۔ آپ کی مسز کی آج برتھ ڈے ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مسز آفندی۔ ڈاکومنٹس میں دیکھتے کچھ پڑھتے کلرک نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ مہرین ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ مسز برتھ ڈے؟ کئی الفاظ ایک دوسرے میں گڑبڑ ہونے لگے تھے۔ اس کے گال گانوں کی لو تک سرخ ہو گئے۔ وہ زارون کے سامنے نہ جانے کیوں پزل ہوئی جا رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی، کسی پتھر کی طرح۔ جلدی ان کا کام بینک میں مکمل ہو گیا تو وہ اسے لیے باہر چلا آیا تھا۔
دن بھی وہی تھا، شہر بھی وہی، مگر نہ جانے کیوں مہرین کو ہر چیز مکمل لگنے لگی تھی۔ ایک عجیب سا احتکاک تھا جو اسے زارون علی پر محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے آج بابا کو دیکھنے جانا تھا، اگر آپ فری ہیں تو مجھے وہاں پہ ڈراپ کر دیں گے؟ وہ بڑی امید بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ وہ جو گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا اس نے پلٹ کر ایک سرد نگاہ مہرین پر ڈالی تھی۔ میرے پاس ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، گھر میں کئی ملازمین موجود ہیں، جب انشرا سو جائے تو کسی ملازم کے ساتھ جا کر دیکھ آئیے گا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ مہرین کا دل جیسے کسی اتھاہ گہرائیوں میں گرنے لگا۔ خفت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، نہ جانے وہ کیا کیا سوچ بیٹھی تھی۔ ایک پل میں زارون علی آفندی نے اسے آسمان سے اٹھا کر نیچے پٹک دیا تھا۔ وہ بینک اکاؤنٹ صرف اسی لیے بنوانے آیا تھا کیونکہ ان دونوں کی کانٹریکٹ میرج ہوئی تھی۔ رقم کے بدلے سروس، صرف اسی لیے، ورنہ اسے مہرین میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ گہرا سانس بھرتے وہ گاڑی میں اس کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ مزید ایک لفظ بولے بغیر زارون علی نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گھر کے دروازے پر ہی اسے چھوڑ کر وہ آگے جا چکا تھا۔ دیکھے گا، انشرا کو شاید بھوک لگی ہو، اس کا ٹھیک طرح سے خیال رکھے گا۔ آخری الفاظ اس نے اپنی بیٹی سے متعلق ہی کہے تھے۔ مہرین کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ سر جھٹکتے وہ گھر کے اندر بڑھ گئی تھی۔ انشرا واقعی جاگ چکی تھی اور اسے بھوک لگی تھی۔ بیگ بیڈ پر رکھتے مہرین نے جلدی سے اسے اپنی گود میں لیا تھا۔ اس ننھی سی جان سے اسے کوئی شکایت نہیں تھی، وہ تو بن ماں کی ترسی ہوئی بچی تھی۔ ہاں مگر اس کی ماں کہاں تھی؟ اسے کیا ہوا تھا؟ کیا ان دونوں کی طلاق ہو گئی تھی یا وہ مر چکی تھی؟ اس بارے میں بات کرنا شاید اس گھر میں ممنوع تھا، کیونکہ نہ تو اس نے اس گھر میں کسی عورت کی تصویر دیکھی تھی اور نہ ہی اس نے کسی ملازم کے منہ سے زارون علی آفندی کی کسی بیوی کا ذکر سنا تھا۔ وہ اپنی ذات میں ایک معمہ تھا اور اس معامے حل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ یہاں اپنے باپ کے علاج کے لیے آئی تھی اور اسے پیسے چاہیے تھے۔ بار بار وہ خود کو یہی باور کروا رہی تھی، مگر دل تھا جیسے کچھ اور بھی کہہ جا رہا تھا جسے سننا مہرین کے بس میں نہیں تھا۔ اسی شام جب وہ ٹیرس سے واپس اپنے کمرے میں آئی تھی تو اسے اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر ایک سرخ مخملی ڈبیا رکھی ہوئی ملی تھی۔ حیران ہوتے اس نے ڈبیا کھولی۔ ڈبیا کے اندر ایک چھوٹی سی لونگ جگمگا رہی تھی۔ ہیرے کی جگمگاہٹ لونگ کی قیمت بتا رہی تھی۔ مہرین کے چہرے پر بے یقینی پھیل گئی۔ یہ کس نے دی ہے؟ یہ اسے صرف ایک ہی شخص دے سکتا تھا، مگر زارون علی آفندی نے اسے تحفہ دیا تھا۔ مہرین کا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی، اترنے لگی۔ کچھ پل بعد اسے محسوس ہوا وہ مسکرا رہی تھی۔ بے اختیاری اس کے لب سمٹ گئے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس لونگ کو اپنی ناک میں پہن لیا تھا۔ ایک پل کے لیے مہرین کو یوں لگا جس لونگ کی جگمگاہٹ نے اس کے پورے چہرے کو منور کر دیا ہو۔ وہ شخص کیا تھا؟ اس کے کتنے روپ تھے؟ اچھا یا برا؟ اس کے ساتھ کون سا رشتہ بنانا چاہتا تھا؟ اپنی ملازمہ کو کون اتنا مہنگا تحفہ دیتا ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات 8 بجے اس کی گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں ہی گیا ہوگا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی اندازے لگا رہی تھی۔ گود میں لیٹی انشرا ہاتھ پاؤں ہلا کر کھیل رہی تھی۔ مہرین کا دل چاہا اس کا باپ بھی اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھے۔ پیلے رنگ کی فراق میں انشرا کو بے اختیار گود میں اٹھا لینے کا دل چاہتا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ انشرا کو گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ زارون صاحب اپنے کمرے میں ہیں، اس نے پاس سے گزرتی ملازمت سے پوچھا تھا۔ ملازمہ نے تعجب سے اسے زارون کے کمرے کی سمت دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ وہ ہلکی سی دستک دے کر اندر چلی آئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ملکہ اسٹڈی روم کے اندر تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ بے اختیاری قدم قدم چلتے اسٹڈی روم کے دروازے تک چلی آئی تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ کمرہ سگار کے دھوئیں سے بھرا تھا۔ وہ درمیان میں رکھے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہی آفس والا لباس پہنے، تھکن اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، نہ جانے وہ کس تکلیف دہ خیال میں تھا۔ آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول کر مہرین کو دیکھا تھا۔ مہرین کو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر جھرجھری سی آ گئی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ ایک لخت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مہرین بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے سوچا انشرا کو آپ سے ملا دوں۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی اسے خود نہیں پتا تھا۔ یہ میرا کمرہ ہے اور یہاں بغیر اجازت تو ملازم بھی اندر نہیں آتے۔ تو پھر آپ نے اتنی جرأت کیسے کی؟
وہ تلخ لہجے میں کہتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ مہرین کے اوسان خطا ہوئے۔ میں انشرا کو آپ سے ملوانے لائی تھی۔ اس نے بے اختیار انشرا کو آگے کیا تھا۔ زارون نے ایک اچھتی ہوئی نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالی اور دوسری نگاہ اس نے مہرین پر ڈالی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، ابھی اور اسی وقت، ورنہ دھکے مار کر باہر نکال دوں گا۔ وہ جیسے انگارے چبا رہا تھا۔ میری نے بے یقینی سے پل پل بدلتے اس شخص کو دیکھا اور جیسے اسے اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو اتر آئے تھے۔ انشرا کو واپس اپنے بازو میں سمیٹتے اس نے ایک آنسو بھری نگاہ زارون کے چہرے پر ڈالی تھی اور الٹے قدموں بھاگتے ہوئے اس کے کمرے سے واپس نکل آئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ کمرے میں آتی اس کا جی چاہا ناک میں پہنے ہوئے لونگ اتار کر کہیں دور پھینک دے، لیکن اس بات سے اسے کیا فرق پڑ جاتا؟ وہ تو جیسے موم کی کوئی گڑیا خرید لایا تھا، جب جی چاہتا مہربان ہو جاتا، جب جی چاہتا اسے رسوا کر دیتا تھا۔ اپنی سسکیوں کو دباتے وہ پوری رات اس کے سوتے جاگتے ہی گزر گئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے اپنی حیثیت تسلیم کر لی تھی۔ وہ سارا دن خاموشی سے انشرا کو سنبھالتی رہتی، رات بھی اسے فیڈ کروا کے جھولے میں لٹا کر وہ اس کے پاس ہی سو جاتی تھی۔ اسے زندگی سے اب کوئی سروکار نہیں رہ گیا تھا۔ زارون احمد کے بھیجے ہوئے مہنگے کپڑے الماری میں یوں ہی لٹکے رہتے۔ وہ اپنے گھر سے لائے ہوئے چند سادہ کپڑوں میں ملبوس رہتی۔ وقار صاحب تیزی سے ٹھیک ہو رہے تھے۔ اس کے لیے اطمینان بہت تھا۔ ایک دفعہ ابا جان ٹھیک ہو جائے تو میری اس شخص کی نوکری چھوڑ کر کہیں اور ملازمت کر لوں گی۔ اس نے دل ہی دل میں پکا عزم کر رکھا تھا۔ انشرا کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اسے اپنے اس فیصلے پر افسوس ہوتا تھا، لیکن وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ مسز آفندی کے لیبل کے ساتھ رہنا اب اسے اپنی ذلت محسوس ہو رہا تھا، مگر شاید اس کا ابھی امتحان باقی تھا۔ اسی لیے تو کل رات وہ انتہائی دعوے کے ساتھ اس کے کمرے میں آن پہنچا تھا۔ زویا نام کی سرگوشی مہرین کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مہرین نے پلٹ کر ایک زخمی نگاہ اس شخص پر ڈالی جس نے آج اسے بیوی کا مقام تو دے دیا تھا، مگر نہ جانے کس کے تصور میں مہرین کو اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ اس کا جی چاہا وہ سامنے لگی دیوار سے اپنا سر دے مارے۔ جھولے میں لیٹی ہوئی بچی رونے لگی تھی۔ یہ اس کا فیڈر کا ٹائم تھا، مگر بیڈ پر بیٹھی مہرین بالکل ساکت تھی۔ کئی دفعہ کے رونے کے باوجود اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ آنسو بے آواز اس کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ اس نے تو اپنی حیثیت تسلیم کر لی تھی، تو پھر زارون نے خلاف ورزی کیوں کی؟ کیوں وہ اس کے کمرے میں آیا؟ کیوں اس نے اس کے وجود پر وہ حق جمایا جو صرف کسی شوہر کا اس کی بیوی پر ہوتا ہے؟ مہرین کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ اپنے وجود پر اس کا لمس محسوس کرتے اس نے شدت سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ بچی کی رونے کی آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ جب بے خبر سوئے زارون نے کروٹ بدل کر سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ جھولے میں سے آتی بچی کی رونے کی آواز اور پہلو میں سے دبی دبی سسکیوں کی آواز محسوس کرتے وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میری نے اسے اٹھتے دیکھا تھا۔ بے اختیار ہی وہ سمٹ کر اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ او میرے خدا! اس نے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کو تھام لیا۔ مہرین کا جی چاہے وہ یہاں سے کہیں غائب ہو جائے، مگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چند لمحے تک یوں ہی بیڈ پر بیٹھا کبھی جھولے اور کبھی مہرین کی سمت دیکھتا رہا تھا، اور پھر تیزی سے بیڈ سے اتر کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ مہرین نے آنسو بھری نگاہوں سے اسے کمرہ چھوڑ کر جاتے دیکھا۔ کاش وہ اس کی زندگی میں کبھی آیا ہی نہ ہوتا۔ وہ ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جھولے میں روتی بچی خود ہی چپ ہو کر سو گئی تھی۔ شاید اسے بھی پتہ چل گیا تھا کہ اسے سنبھالنے والی آج بری طرح سے ٹوٹ کر بکھر گئی ہیں۔ اگلے روز گھر میں سب کچھ نارمل تھا۔ اس کا دوبارہ زارون علی آفندی کے ساتھ سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ سامنا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ بس اپنے باپ کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ دن اسے اس گھر میں گن گن کر گزارنے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو انشرا کے وجود میں گم کر لیا تھا۔ دن میں ایک دفعہ ڈرائیور اسے ہاسپٹل لے جاتا تھا۔ اسے امید تھی کہ چند مہینے میں اسے اس قید سے نجات مل جائے گی۔ اگلے کئی دن خاموشی سے سڑک گئے تھے۔ اس رات کو بھی تھے۔ 1.5 مہینہ گزر چکا تھا دوبارہ زارون افندی کے ساتھ۔ نہ تو اس کا سامنا ہوا تھا، نہ ہی اس نے سامنا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں مگر اس روز جب وہ انشرا کو گود میں لیے لاؤنج میں آ کر بیٹھی تو اندر اپنے کمرے سے نکل کر وہ بھی اس کے عین سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مہرین نے چوم کر
سر اٹھا کر دیکھا، وہ ڈھیلے ڈالے سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ دیر تک سونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر ہلکی سی سوجن تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ آج وہ چھٹی پر تھا، شاید مہری نے اپنا رخ موڑ لیا۔ زرد رنگ کے لباس میں وہ سرسوں کا پھول ہی لگ رہی تھی۔ انشرا ہلکا ہلکا رونے لگی تھی، شاید اسے بھوک لگی تھی۔ وہ اسے آہستگی سے سامنے پڑے جھولے میں لٹا کر اٹھ گئی تھی کہ اس کا فیڈر بنا کر لا سکے۔ وہ مشکل چند قدم چلنے پر ہی اچانک اسے زوردار چکر آیا تھا۔ سر کو تھامتے اس نے غیر ارادی طور پر ہی سامنے بڑے ٹیبل کا سہارا لیا۔ کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ صوفے پر بیٹھے بیٹھے زارون نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ میری نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر زمین اور آسمان آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ ایک قدم اور اٹھانے کی کوشش میں وہ اگلے پل دھڑام سے زمین پر آن گری تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے زارون کو تیزی سے لپک کر اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ لاؤنج میں نہیں بلکہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اٹھتے اسے ایک زوردار چکر سا محسوس ہوا۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں ایک دفعہ پھر بند کی تھیں۔ کیسی طبیعت ہے باپ کی؟ مانوسی آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ اس کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہی صبح والا لباس، بند مٹھی کو لبوں پر جمائے اس کی سنجیدہ نگاہیں مہرین پر جمی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، اب میں ٹھیک ہوں۔ انشرا کہاں ہے؟ اسے بھوک لگی تھی، وہ نکاہٹ سے کہتی اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارون گہری سانس لے کر سیدھا ہوا تھا۔ انشرا گورننس کے پاس ہے، فی الحال تم لیٹی رہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ سے تم تک کا سفر اس نے بڑی جلدی طے کر لیا تھا۔ میرین کی آنکھوں میں کئی سوال ابھرے، مگر اس نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ اس شخص کے ساتھ الجھ کر وہ اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چند ثانیہ تک میرین کی طرف دیکھتا رہا تھا، جیسے اسے کچھ بتانا چاہتا ہوں، مگر پھر اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ خاموشی سے لیٹی چھت کو دیکھتی رہی۔ ڈرپ ختم ہوئی تو خود ہی اس نے کھینچ کر خود کو اس قید سے آزاد کر لیا تھا۔ آہستگی سے بیڈ سے نیچے اترتے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ لاؤنج خالی تھا، شام رات میں ڈھلنے لگی تھی۔ وہ یوں ہی لاؤنج کے بیرونی سمت کھلتے دروازے کو دیکھتی رہی۔ دور مین گیٹ نظر آ رہا تھا، وہاں سے کوئی گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے وہ گاڑی پر نظر جمائے کھڑی رہی۔ گاڑیاں آ کر رکیں اور اس میں سے کوئی لڑکی اتر کر باہر نکلی تھی۔ میں کسی اور کو آتے دیکھا تھا۔ لڑکی ماڈرن لباس میں تھی، پینٹ شرٹ، گولڈن بال۔ وہ طائرانہ نگاہوں سے آس پاس کا جائزہ لیتے اندر چلی آ رہی تھی۔ لاؤنج کے دروازے پر پہنچتے اس کی نگاہ مہرین پر پڑ گئی تھی۔ جب تک اسی زاویے پر کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، سامنے سیاتی لڑکی کے چہرے پر دلچسپ تاثرات بکھر کے ہاتھ میں پکڑا موبائل نیچے کرتے وہ قدم قدم چلتی آ کر مہرین کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ مہرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی اور اس کے چہرے پر ایک نخوت بھرے تاثر نے جنم لے لیا تھا۔ میں وہ ہوں جس کی جگہ پر بڑے مزے سے کھڑی ہو تم۔ سنا ہے آج کل زارون کی بیوی تم ہو؟ بیوی کہیں یا پھر خریدی ہوئی ملازمہ جسے بیوی کا ٹیگ لگا کر اس نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے رکھ لیا ہے۔ اس کے الفاظ تضحیک آمیز تھے۔ مہرین کو اپنا وجود سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ کون ہیں آپ اور یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بامشکل بولی تھی۔ نکاہٹ پہلے ہی اپنے عروج پر تھی اور اس لڑکی کی باتیں۔ میرا نام زویا ہے، وہ مہرین پر نگاہیں جمائے بولی تھی۔ مہرین کے ذہن میں ایک زوردار جھماکا ہوا، کان میں کی گئی سرگوشی آج پوری چیخ بن گئی تھی۔ زویا، اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ ہاں میں ہوں زویا، زارون کی بیوی۔ کیوں میرا اسٹیٹس انجوائے کرنے میں مزہ آ رہا ہے نا؟ وہ تلخ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑا ہی تحقیر آمیز تاثر تھا۔ مہرین کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ کتنے پیسے دے کر رکھا ہے اس نے تمہیں؟ غریب گھر کی معلوم ہوتی ہو۔ تم جیسی لڑکیوں کا یہی تو مسئلہ ہے، پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، کسی کے بستر کی زینت بھی بن سکتی ہو۔ میری نے بامشکل اپنے اندر امٹتے اشتعال پر قابو پایا تھا۔ وہ ذلت کے گڑھے میں گرتی جا رہی تھی۔ مہرین کو پریشان کرنا بند کرو۔ مضبوط بھاری آواز سنائی دی تو مہرین نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے کو تیار تھے۔ اس کے سامنے کھڑی زویا نے بھی رخ موڑ کر دیکھا۔
مہرین کو یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی مدد کے لیے وہ آئے گا، مگر وہ آ گیا تھا۔ زویا اپنا رخ موڑ کر اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تو یہ ہے تمہاری وہ چوائس جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا تھا؟ وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ مہرین نے ڈوبتے دل کے ساتھ ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے دیکھا۔ وہ ایک کپل تھے، ان کی بیٹی تھی، اور وہ کیا تھی؟ صرف ایک ملازمہ۔ اس کا دل چاہا وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر قدموں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا، تم چھوڑ کر گئی تھی، اور بیوی نہیں ہو تم میری، ایکس وائف ہو، طلاق دے چکا ہوں میں تمہیں۔ تمہیں بچی نہیں چاہیے تھی، انشرا کے پیدا ہوتے ہی اسے یہاں پھینک کر تم چلی گئی، تو خود ہی اس رشتے کو جاری نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اور جہاں تک بات مہرین کی ہے تو وہ میری رکھی ہوئی عورت نہیں ہے، شادی کی ہے میں نے اس سے، اور وہ میری بیوی ہے۔ اس کے ساتھ آئندہ اس لہجے میں بات مت کرنا۔ چبا چبا کر کہتے اس کے قریب سے گزر کر مہرین کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مہرین کا وجود سٹ پڑ رہا تھا۔ زارو نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ہماری شادی چاہے جن حالات میں بھی ہوئی ہو، لیکن مہرین میں ایک اچھی بیوی بننے کی تمام تر کوالٹیز ہیں جو تم میں نہیں۔ اس نے انشرا کو جنم نہیں دیا، لیکن یہ اس کی ماں ہے، وہ ماں جو تم کبھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ اب میرے گھر میں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں سے چلی جاؤ، اس گھر پر صرف اور صرف مہرین کا حق ہے۔ وہ بالکل واضح انداز میں کہہ رہا تھا، اس کے الفاظ میں کوئی لچک نہیں تھی۔ زویا نے بے یقین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں یہاں تم سے ملنے آئی بھی نہیں، مجھے پراپرٹی کے کاغذات چاہئیں، وہ چلا کر بولی تھی۔ زارو نے کندھے اچکائے۔ تو پھر میرے آفس میں اپنے وکیل کو بھیجو، خود یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے اپنی زندگی سے نکال رہا تھا۔ زویا نے ایک نفرت بھری نگاہ سامنے کھڑی اس لڑکی پر ڈالی جس نے وہ پا لیا تھا، جس کی اس لڑکی نے کبھی خواہش بھی نہیں کی تھی۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ اگلے ہی لمحے لاؤن سے نکلتی چلی گئی تھی۔ زویا نے پلٹ کر حیران نگاہوں سے زارون کی طرف دیکھا جس نے ابھی تک اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ بیوی میں آپ کی بیوی ہوں یا ملازمہ؟ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ تلخ لہجے میں آنسوؤں کو روکتے ہوئے بولی تھی۔ زارون گہری سانس لے کر اس کی طرف مڑا تھا۔ ملازمہ نہیں ہو تم، میری بیوی ہو، میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ آج سے پہلے جو کچھ ہوا تھا اسے بھول جاؤ۔ زویا کو چھوڑ جانے پر میں ایک بہت ڈپریشن والے فیز سے گزر رہا تھا۔ اس دوران میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی ہیں مجھے سب یاد ہے۔ میں ان سب کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا میری بیوی بن کر اس گھر میں رہو گی؟ ایک اصلی اور حقیقی بیوی؟ کیا میری بیٹی کو ماں جیسا پیار دو گی؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ میری نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا، جس کی محبت نہ جانے کب اس کے دل میں جگہ بنا گئی تھی۔ وہ پریگننٹ تھی، یہ انکشاف اس پر نیا تھا۔ انشرا رو رہی تھی۔ گورنسٹ نے لا کر اسے مہرین کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ زارون نے ایک محبت بھری نگاہ اپنی بیٹی اور سامنے کھڑی بیوی پر ڈالی۔ ہم ایک مکمل فیملی بن سکتے ہیں اگر تم چاہو تو، وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں جذبات چھلکا رہی تھیں۔ مہرین کی آنکھوں میں آئے آنسو خود بخود خشک ہونے لگے اور اس کے لبوں پر ایک بڑی خوبصورت مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس گھر میں لانے والا اسے وہ تھا، اپنی زندگی میں شامل کرنے والا وہ تھا، اور اب خوشیاں دینے کی ذمہ داری بھی وہی اٹھا رہا تھا۔ مہرین کے پاس انکار کا کوئی جواز نہ تھا۔ ان کے آس پاس خوشیوں کے رنگ بکھرنے لگے۔